اسلام کا آغاز سنا رہا ہوں. ابھی کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. جس دور کی میں بات بتا رہا ہوں ابھی سارے کافر ہیں. اب یہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان بنیں گے, پھر نبی کی صحبت میں بیٹھ کے رضی اللہ بنیں گے. ابھی سارے کا سارا مکہ کافروں کا تھا. رسول تقریر کے لیے اٹھنا چاہتے. اب عرب کے کافروں کو پتا تھا کہ اس نے اپنی رسالت کا اعلان کرنا ہے, تو رسول کی تقریر کرنے سے پہلے کھانا کھاتے اور چلے جاتے. 2 دن مسلسل تاریخ کہتی حضرت ابو طالب نے دعوت کا اہتمام کیا, لیکن مکہ کے کفار نے ذکر کا بائیکاٹ کیا, دسترخوان کا نہیں کیا, کیونکہ پورا عرب کھاتا ہی اسی گھر سے تھا. قحط کے دنوں میں بھی دسترخوان انہی کا سجتا تھا. 30 دن حضرت رسالت مآب نے کہا چچا ابو طالب اتنی محنت کا فائدہ تو کوئی نہیں, بات تو میری سنتا کوئی نہیں, تقریر کے لیے اٹھتا ہوں. یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. حضرت ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا آپ مجھے بتائیں آپ تقریر کرنا کب چاہتے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر ہو جائے. فرمایا پھر آج آپ تقریر کریں گے, یہاں کوئی نہیں جائے گا. تاریخ کہتی ہے ننگی تلوار لے کے علی کا باپ دروازے پہ کھڑا تھا. رسول تقریر کے لیے اٹھ لگے. ابو جہل نے ابو لہب کو دیکھا, ابو لہب نے ابو جہل کو دیکھا. حضرت ابو طالب قدم چلاتے چلاتے دونوں کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے. ایک ہاتھ رکھا ابو جہل کے کاندھے پہ, دوسرا ہاتھ رکھا ابو لہب کے کاندھے پہ. اٹھتے ہوئے سرداروں کو علی کے باپ نے پوری طاقت کے ساتھ بٹھایا. اس وقت خاموش ہو جاؤ, یہ کہنے کے بعد نبی کے چہرے پہ نظر پڑی. پھر ابو طالب نے مسکرا کے کہا کون یا سیدی و یا مولایا, اٹھو میرا سید, اٹھو میرا مولا. فتکلم مما تحبون, اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے. وبلغ رسالتہ من ربک, اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے. ابو طالب کا جملہ کہنا تھا خدائی جھوم گئی. خدا نے کہا ابو طالب تیرے تو پہلے ہی بڑے قرضے تھے, ایک احسان تو نے اور کر دیا. تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہا ہے, میں تیرے قرض کو اتاروں گا. میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں اسی محمد کے ہاتھوں تیرے علی کو مولا کہہ رہا. بسم اللہ. بادشاہ حسین آپ نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہہ دیا. اور حضرت ابو طالب جملہ کہا کیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا بلغ رسالتہ من ربک, پہنچا وہ رسالت. آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ جو لا الہ سے پہلے تصدیق رسالت کرے. ابھی مکے میں کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں, اور ابو طالب کہہ رہے پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی. ابو طالب دروازے پہ کھڑے ہیں, رسول تقریر کر رہے ہیں, علی مجمع کے پیچھے کھڑے. چلے میں جملہ آسان کر دیتا ہوں, مجمع کے آگے رسول ہے, پیچھے علی. پورے زمانے کی جہالت کو ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے گھیرا ہوا تھا. اٹھتے تو آگے نبی تھا, ہٹتے تو پیچھے علی تھا. کافر نہ جا سکتے تھے نہ رک سکتے تھے. حضرت ابو طالب کے جملے کہنے تھے, رسول اٹھے. رسول نے اٹھ کے ایھا الناس, یہ نبی کی پہلی تقریر تھی جو سلیبس کی کتابوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. نبی نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اور انسانوں کہو اللہ ایک ہے. اگر تم یہ کہہ دو گے تم فلاح پا جاؤ گے. سب نے کہا تو کیسے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا انا محمد عبدہ و رسول, میں اس کا عبد بھی ہوں اس کا رسول بھی ہوں. جو میری اس بات پہ شہادت دے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا, میرے بعد میرا وزیر ہوگا, میرے بعد میرا جانشین ہوگا. کتابیں چاہو تو یوں منبر پہ ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہو. عزت آل محمد کی قسم ہے, رسول نے 3 بار کہا کوئی ہے جو اس حق کے راستے میں میرا ساتھ دے. پورے کفار میں سناٹا طاری تھا. کتابیں کہتی پیچھے سے 10 سال کا علی اپنے بچوں پہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا معبود کوئی نہیں, میں گواہی دیتا ہوں تو اس کا رسول ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. رسول نے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے, تو نے میری رسالت کی گواہی دی, تو نے میری توحید کی گواہی دی, پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا ولی بھی ہے, تو میرا وزیر بھی ہے, تو میرا
کربلا جانشین ہوئی ہے. اب پوری دنیا میں مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے. علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا معبود کوئی نہیں. رسول نے تقریر کی, علی نے گواہی دی. 40 سال تک بندے سمجھتے ہیں کہ نبی نبی نہ تھے. 40 سال تک نبی تھے. اگر کہتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے؟ 40 سال تک چپ رہے. چلے میں مجمع کو جگانے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں. 40 سال قرآن بن کے دکھایا, پھر قرآن پڑھ کے سنایا. 40 سال تک اپنے کردار سے بتایا کہ قرآن. رسول نے تقریر کی, علی نے تائید کی. ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے اسلام کا وزن اٹھا لیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مطمئن ہو گئے علی ولی اللہ کی وجہ سے. پہلے رسول تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے تھے, مکے کے کافروں کے شرارت بچے نبی کو پتھر مارتے تھے. آج علی نے نصرت کا وعدہ کیا. اگلے دن رسول گھر سے نکلے, اب اکیلے نہیں نکلے. کتابیں کہتی ہیں پیچھے علی بھی تھا. ہائے ہائے, اگر میں ذہنوں میں نقشہ بنا سکوں, آگے آگے محمد رسول اللہ, پیچھے پیچھے علی ولی اللہ. زبانوں پہ دونوں کے لا الہ الا اللہ. دونوں مکے کے گلیوں میں تبلیغ مذہب کی خاطر چلے گئے. آج علی ساتھ تھے. کفار کی پہلے سے عادت تھی, اکیلے محمد کو پتھر مارا کرتے تھے. کافر کی ماؤں نے اپنے بچوں کو چھتوں میں بھیجا. وہ دیکھو یتیم عبداللہ پھر آ گیا. جب یہ ہماری گلی میں آ کے اپنے اللہ اعلان کرے تم نے پتھر مارنے ہیں, بچوں نے ماؤں کے دامن ہلاکے گا. اما زمین پہ دیکھو, آج اکیلا نہیں آ رہا, آج پیچھے کوئی اور بھی آ رہا ہے. فرمایا وہ علی آ رہا ہے, وہ اس کا بھی چھوٹا بھائی ہے, وہ تو ابو طالب کا چھوٹا بیٹا ہے. وہ زمین پہ ہے, تم چھتوں پہ ہو, تم چھت سے پتھر مارو گے. علی تمہارا نشانہ کیسے لے گا؟ علی تم سے مقابلہ کیسے کرے گا؟ تم اپنے چھتوں کی سہارے کے ساتھ محمد کو زخمی کرو. کافر چاہتے تھے محمد زخمی ہو جائے. ولایت علی پیچھے تھی, علی ولی اللہ پیچھے تھا. آج بھی کافر کا پروگرام ہے علی ولی اللہ کو بچاؤ تاکہ محمد زخمی ہو سکے. آج بھی علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کا دفاع بن کے ساتھ ساتھ ہے. ادھر مکے کی گلیوں میں علی ولی اللہ کا آنا تھا. کتابیں کہتی جب علی گھر سے نکلے تھے تو علی کے ہاتھ میں چند خرمے, علی کھجورے کھاتے رہے, گٹھلیاں سنبھالتے رہے, کھجورے کھاتے رہے, گٹھلیاں سنبھالتے رہے. لوگ سمجھ رہے تھے علی کھجورے کھا رہا ہے, لیکن علی تو حفاظت محمد کا اسلحہ اکٹھا کر رہا تھا. علی کھجورے کھاتے رہے, گٹھلیاں بچاتے رہے. علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کسی بچے کا پتھر میرے محمد کو نہ لگنا چاہیے. ماؤں نے بچوں کو اشارہ کیا, بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے, نبی کے جسم کا نشانہ لیا. طریقے سے پھر علی کے ہاتھ سے گٹھلیاں نکلی. جس کے بازو پہ لگی وہ بازو چلا گیا, جس کے سینے پہ لگی وہ سینہ چلا گیا, جس کے سر پہ لگی وہ سر چلا گیا. آج مولوی کہتا میں نہیں مانتا کھجور کی گٹھلی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا. خدا کہتا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اگر ابرہا کے ہاتھیوں کو ابابیل کے پتھر مار سکتے ہیں تو ید اللہ سے نکلی گٹھلی کافروں کا بھی باش. توجہ صاحبان مکمل دی. میں اسلام کا ابتدائیہ سنا رہا ہوں. آپ شوال مہینہ منسوب ہے حضرت عمران سے. اسلام کا ابتدائیہ کیا ہے, آغاز اسلام کیا ہے؟ جہاں جہاں محمد رسول اللہ تھے پیچھے پیچھے علی ولی اللہ تھے. جب حضرت ابو طالب نے دنیا چھوڑی تو خدا نے کہا میرا محمد اب مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں رہا, اب تو بھی مکہ چھوڑ. اور صرف یہ نہیں کہا کہ مکہ چھوڑ, فرمایا بستر پہ اسے سلا جو تجھ میں سے ہے.
باتیں آپ کی سنی سنائی ہوں گی، نتیجے میں وزنی دوں گا آپ۔ رسول نے اللہ کا حکم تھا اپنے بستر پہ اس سے سلا،